تم اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کر لو، تمام مخلوق سے اللہ تمہارا تعلق ٹھیک کر لو۔ ہم کس سے ٹھیک ہے یار؟ ڈی آئی جی سے دوستی ہو جائے، یہ نیا کور کمانڈر ہے ان سے دوستی ہو جائے، ایم این اے صاحب سے دوستی ہو جائے، ناظم سے دوستی ہو جائے، ہر آدمی سے تعلق ٹھیک کرنے کے تیار ہیں، اللہ سے تعلق ٹھیک کرنے کے تیار ہیں۔ اور میرے پیاروں سچ بتا دوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا اللہ سے تعلق ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے تبلیغ والے جو کہہ رہے ہیں دعوت اللہ کی محنت ہے۔ جو آدمی لوگوں کا اللہ سے تعلق ٹھیک کرانے کی کوشش کرے گا، اللہ کی قسم اللہ اس سے اپنا تعلق ٹھیک کر لیں گے۔ کنفرم آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جو حدیث میں آتا ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بنے، وہ لوگوں کا اللہ کا محبوب بنانا شروع کر دے۔ آسان بات بتائی کہ جو چاہتا ہے اللہ کا محبوب بنے، وہ لوگوں کو اللہ کا محبوب بنانا شروع کر دے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ آج مسلمانوں نے لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا چھوڑ دیا، اللہ نے اس کا تعارف ختم کر دیا۔ یہ جنید جمشید جو ہے یہ کیا کرتا تھا؟ جنید جمشید، ابھی ہم چترال میں تھے، تقریباً 10 دن ساتھ رہے، اتنی کوالٹیز تھیں اس میں نے اپنے ان 15 سالوں میں آج تک نہیں دیکھا۔ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، میں اور جنید جمشید بہت طاقتور آدمی تھا، میرے اندر 10% بھی اس کی طاقت نہیں۔ میں اور جنید انگلینڈ میں ایک مسجد میں جماعت میں تھے، ساتھ میں لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے۔ اچھا جنید نا اتنا بااخلاق آدمی تھا کہ 2 بجے تک بھی کوئی آئے گا تو اس کو یہ نہیں کہتا تھا اٹھ جاؤ چلے جاؤ میں سو رہا ہوں، میں تو فوراً کہتا ہوں بھائی چلے جاؤ، جنید نہیں کہتا تھا۔ تو 2 بج گئے، میں نے کہا یار جنید بھائی تمہارے مریدین نے حد کر دیا یار، ہمیں سونے دو یار، اللہ کے بندے ان کو کہو جائیں۔ اب جنید نے کہا یار سعید بھائی سونا چاہتے ہیں تو آپ کل آ جائیے گا، تو اٹھ کے چلے گئے۔ تو میں نے بہت نیند آ رہی، صبح بہت پتہ نہیں ارلی جاگے تھے، تو میں آنکھ لگی ایک دم اس نے اٹھایا کہ سعید بھائی باہر ایک ہندو کھڑا ہے، وہ آپ کا بڑا فین ملنا چاہتا ہے۔ میں کہا جاؤ بھگاؤ یہاں سے یار، تمہارا دماغ خراب ہے نا۔ اچھا میں نے یوں کیا نا، جنید نے یوں دیکھا، جنید نے کہا سعید بھائی ایک بات کروں برا نہ ماننا، اگر یہ رات کو ہندو مر گیا نا یا آپ مر گئے، کل قیامت کے دن اللہ آپ کی پکڑ کر دیں گے۔ میں کہا جنید بھائی مت ڈراؤ یار، سونے دو۔ میں اٹھ کے میں کہا بلاؤ یار اس ہندو کو۔ وہ آ گیا، جنید اٹھ گیا، میں کہا سعید بھائی شاباش، میرے کندھے دبا شاباش سعید بھائی چلو۔ وہ آیا، میں کہا ہندو آیا، میں کہا کیا بات ہے؟ کہتا سعید بھائی میں آپ کو بہت فین ہوں، آپ نے یہ میں کہا خاک تو فین ہے، تو ہندو ہے مسلمان، تو مسلمان؟ وہ کہا کلمہ پڑھا، وہیں اس نے کلمہ پڑھ لیا، تھوڑی سی ہم نے نیند قربان کی۔ تو جنید جمشید کی ایک کوالٹی تھی میرے پیاروں، وہ ہر حال میں اللہ کو بولتا تھا۔ آپ اس کو رات کو 2 بجے اٹھائیں کہ جنید باہر 3 لڑکے ہیں، میں اس کے ساتھ اسلام آباد میں تشکیل تھی، 2 لڑکے خودکشی کرنے جا رہے تھے، انہوں نے مجھے اٹھایا، میں کہا چلو یار سونے دو، میں نے ہٹا دیا۔ جنید کو کہا کیا بات ہے؟ کہ جنید بھائی 2 لڑکے خودکشی کرنے جا رہے ہیں، آپ سے ان کا بلاؤ اندر۔ وہ 1 گھنٹہ جنید نے 2 بجے اٹھ کے بات کی 3 بجے تک، ان دونوں نے خودکشی کینسل کی اور اللہ کے راستے میں 3 دن لگا دیے۔ اللہ نے جنید کے ذریعے سے ان کی جان بچا لی میرے پیارے۔ تو جو دعوت کا کام کرے گا اللہ اس کو اپنا ایسا تعلق، دیکھو جنید اللہ کا تعارف کراتا تھا، اللہ نے کیسا جنازے پہ اس کا تعارف کرایا میرے پیارے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمارے جنازے بتائیں گے ہم لوگ کون ہیں۔ میرے پیاروں پوری دنیا کو اللہ نے جنید کے جنازے سے ہلا دیا میرے پیاروں۔ ساری دنیا سے مجھے فون آ رہے ہیں، شوبز کے لوگ ہل گئے اس کے جنازوں کے دیکھ کے کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی تھا میرے پیاروں۔ جنید کی کوالٹی تھی، جنید روزانہ اللہ کا تعارف لوگوں کو کراتا تھا۔ یہ ہمارا مقصد ہے، اللہ کی قسم جو روز اللہ کا تعارف کرائے گا، دیکھو اللہ اس کا کیسا دنیا میں تعارف کرائے گا۔ یہ میرے پیاروں اللہ، یہ جو دل ہے نا، یہ دل یہ آج ہمارا اللہ سے ہٹا ہوا ہے۔ آج ہمارا یقین پچھلی قوموں والا ہو گیا ہے، میرے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں گے میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، قارون کا یقین تھا۔ میرے پاس طاقت آ جائے گی، قوم عاد کا یقین تھا۔ میں ٹیکنالوجی والا بن جاؤں، قوم سمود کا یقین تھا۔ میری چیزوں کی کثرت ہو جائے، قوم نوح کا غلط یقین تھا۔ میں عہدوں میں آ جاؤں، یہ فرعون و نمرود کا یقین تھا۔ اور میں اپنی زراعت ٹھیک کر لوں، یہ قوم سبا کا یقین تھا۔ میں تجارت ٹھیک کر لوں، قوم شعیب کا یقین تھا۔ میرے پیاروں ہم سب کچھ کریں گے لیکن پہلے اللہ سے تعلق ٹھیک کریں گے، ورنہ یہ چیزیں ہمیں برباد کر دیں گی جیسے پچھلی قوموں کو برباد کیا۔ اگر مال اللہ کو ساتھ رکھ کے لیا، مال اللہ کو ساتھ رکھ کے کمایا، اللہ ہمیں بھی وہ عزت دے گا جو اللہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عزت دی۔ اگر ہم نے مال کمایا صحیح، اللہ ہمیں وہ عزت دے گا جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو عزت دی۔ اگر ہم حکومتوں میں اور عہدوں میں لگے لیکن اللہ کو ساتھ رکھ کے لیا تو اللہ ہمیں عمر بن عبدالعزیز اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی عزت عطا کرے گا۔ لیکن خدا نہ خواستہ ان چیزوں میں اللہ کے بغیر لگے، ہمارا حشر بھی فرعون نمرود والا ہوگا۔ تو پہلی چیز میرے پیاروں، ہم اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کریں، مخلوق کی فکر نہ کریں، لیکن ظالم دل اتنا اللہ سے ہٹائے۔ ایک بچہ دبئی جا رہا تھا، میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں دبئی جا رہا ہوں۔ میں کہا کہاں ٹھہرو گے؟ کہا میری خالہ ان کے پاس ٹھہروں گا۔ میں کہا دیجیے خالہ نہیں،
کہا میرے ماموں چچا بھی ہیں. میں کہا وہ دونوں نہ ہوئے؟ کہا سعید بھائی مذاق نہ کریں، میرے بڑے دوست ہیں، ٹھہر جاؤں. میں کہا دبئی تیرا کوئی دوست نہ ہو ویکیشنز پہ؟ کہا سعید بھائی میرے پہ کریڈٹ کارڈ ہے، پیسے ہیں، میں ہوٹل لے لوں گا. میں کہا اگر رستے میں تیری جیب کٹ گئی؟ کہا پھر میرا اللہ تو مالک ہے نا. تو اللہ کتنی دیر بعد ہمارا مالک بنتا ہے. ادھر نظر ادھر نظر یہاں نظر، پہلے پیناڈول، پھر یہ اینٹی بایوٹک، پھر ڈاکٹر نے کہا برین ٹیومر ہے، اب مسلح نکال لیا، اللہ اب تو ہی رہ گیا، باقی تو سب نے جواب دے دیا. میرے پیاروں پہلی نظر فرمایا جس کا کلمہ دل میں ہوتا ہے، جب بھی اسے کسی مصیبت آتی ہے اس کا پہلی نگاہ اللہ کی طرف جاتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، ایک عربی آیا دیہاتی اور آپ کی تلوار نکالی لٹکی ہوئی اور یہاں لگائی. کہا اٹھو، ڈرے ڈرے لگائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نے کہا، اوپر دیکھ کے کہا میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ. جب 3 دفعہ اللہ کہا اس کا ہاتھ کانپا، تلوار گری، اللہ نے اس کی طاقت کو سلب کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھائی کہ بتا میرے ہاتھ سے اب تجھے کون بچائے گا؟ میرے پیارو آج ہماری نظر جاتی نہیں. ابراہیم السلام آگ سامنے لگی ہے، جب فرشتے آئے ان کی طرف نظر نہیں گئی، کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. اللہ نے آگ میں سے جلانے کی طاقت کو نکالا اور آگ کو ایسا مسخر کیا کہ 40 دن جنت کی زندگی ابراہیم السلام نے آگ میں گزاری ہے. میرے پیارو جس چیز سے ہم یقین نکالیں گے، مال سے یقین نکالیں گے، اللہ مال کی عبادت سے نکالے گا. یہ جو 16 گھنٹے روزانہ مال کی عبادت کریں، مال کے شر سے بچائے گا جو ہمارے مالوں کے پیچھے چور ڈاکو لگے ہوئے، اور مال کو ایسا مسخر کرے گا جیسے صحابہ کے لیے مسخر کیا. ہم ڈگری سے اپنے یقین کو نکالیں گے، اللہ ڈگری کو مسخر کرے گا. ہم جس چیز سے یقین نکال، اور میں سچ بتا رہا ہوں، میں ایز اے کرکٹر آپ کو بتا رہا ہوں، جو بیٹسمین پچ کے یقین کو نکالتا تھا، پچ سارا دن اس کے لیے ایسا جنت شاٹیں مارتا تھا، اور جو پچ سے ڈرتا تھا سارا دن پچ اس کے لیے شر بچ جاتی تھی. یہ جتنے گریٹ پلیئرز ہیں نا، یہ کہتے تھے پچ سے کچھ نہیں ہوتا، بالر سے کچھ نہیں ہوتا، بال سے کچھ نہیں ہوتا، ویدر سے کچھ نہیں ہوتا. جب یہ ہر چیز کا انکار کرتے تھے اللہ ان سب کو مسخر کر دیتا تھا. یہ ہم نے گریٹ پلیئرز کو میں نے 15 سال دیکھا، یہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے تھے. لا الہ الا اللہ کہتے اس کو ہیں کہ ہر الہ کو ہٹا دو، ایک اللہ کو اپنا الہ بنا لو، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے میرے پیاروں جو کسی سبب کی محتاج نہیں. وہ بغیر موسم کے مریم علیہ السلام کو پھل کھلا سکتی ہے، وہ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتی ہے، وہ بغیر باپ کے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتی ہے، وہ بغیر تجارت کے کام کاج کے 40 سال وادی تیہ میں اس موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کھانا کھلا سکتی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آسمان سے دسترخوان اتار سکتی ہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن زندہ رکھ سکتی ہے. میرے پیارو پہلا کام اللہ کہہ رہے ہیں میرے سے معاملہ ٹھیک کرو. نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. قرآن میں اللہ نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ نے روکا حضور کو، کہا مجھ سے سنو، ان سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ تم سے پوچھنے میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کو میرے نبی کہہ دیجئے فاتبعونی، یہ آپ کی 100% کاپی کریں. فاتبعونی کہتے ہیں بال بھی حضور والے، شکل بھی حضور والی، لباس بھی حضور والے، ناخن کیسے کاٹنے ہیں، اس انگلی سے شروع کرنے، کرتے 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 اس انگلی میں آنا تھم میں، پھر آخر میں تھم. سنت طریقے سے ناخن کاٹنا، سنت لباس، سنت شکل. کیونکہ میرے پیارو اللہ کہہ رہے ہیں اتباع، آپ جا کے عربی میں دیکھیں کس کو کہتے ہیں. اتباع کہتے ہیں ایسے صحابہ بیٹھے، نبی تو نیا آتا تھا اس کو پتہ نہیں چلتا تھا نبی کون ہے، وہ آ کے پوچھتا تھا اے محمد اے محمد. آج میرے پیارو ہم سب، ہماری حیت الگ، ہماری مقصد الگ، ہمارے اخلاق پتہ نہیں کہاں گئے میں. جب تک ہم حضور کی کاپی نہیں کریں گے، اللہ آگے کیا کہہ رہے ہیں، اگر یہ فاتبعونی پہ آگے تو میں کیا کروں گا، یحببکم اللہ، میں ان سے محبت کروں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا. آج 95% مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہے. ایک بکری ہے، اس کے یہاں چھری چلائی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، بکری حلال ہو گئی. اور ایک بکری دوسری ہے، اس کی یہاں چھری چلائی، قرآن پورا پڑھ دیا، بکری حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ ذرا سی چھری ہٹائی، اس کے ایک بکری میں سے سنت نکال دی، اللہ کے نبی کا طریقہ نکال دیا، بکری حرام ہو گئی. میرے پیارو ہماری عورتیں کتنی سنتیں چھوڑی ہیں. میں نے چیلنج کیا 7000 بچوں کو، 7000 بچوں، آپ کو سوال نہیں کروں گا، 7000 بچوں کو چیلنج کیا، مجھے بتاؤ ہمارے نبی علیہ السلام ظہر کے بعد کیا کرتے تھے؟ 7000 بچے فیل ٹوٹلی. ایک کہہ رہا ہے قیلولہ کرتے تھے، ایک کچھ کہہ رہا ہے، 7000 بچے نہیں پتا نبی کیا کرتے تھے. میں نے ایک بڑا مجمع، 700 کا مجمع ان سے پوچھا، علم والے تھے، پڑھے لکھے، دین کا علم،
यानी पढ़े लिखे। मैंने पूछा बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीना में 10 साल क्या किया? टोटल फेल, उनको कुछ नहीं पता था मेरे प्यारों। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं जो मेरे नबी की इत्तबा करेगा उससे मोहब्बत करूंगा। मेरे प्यारों जो नबी की इत्तबा, उहद में क्या हुआ था? 10 सहाबा से एक गलती हुई, इज्तिहादी, गुनाह नहीं किया, गलती कि हुजूर ने कहा था जब तक मैं ना कह दूं उहद का पहाड़ ना छोड़ना। उन्होंने माल गनीमत जो सबसे पाकीज़ा माल होता है, देखिए अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद दौड़ गए, भाग गए, वो माल गनीमत लूटने गए, वो जगह हुजूर के हुक्म के बगैर छोड़ी। 70 सहाबा शहीद हुए, सैयद शहदा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए, हुजूर के दांत शहीद हुए। एक हुजूर का हुक्म छोड़ा, कितना बड़ा नुकसान हुआ। और इज्तिमाई तौर पे हुजूर की जिंदगी उम्मत को पता ही नहीं मेरे प्यारों। अल्लाह के नबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर की प्यारी बेटी हैं, वो आई कि या अब्बा जान आपके पास खादिम है, खादिम है, मुझे दे दें, मेरे हाथ देखें, मेरी शक्ल देखें, मेरा क्या हाल हुआ है, मेरे घर में खादिम दे दें, मेरी मदद करेंगे। अली अल्लाह के रास्ते में होते हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं। हुजूर ने क्या किया? खादिम दिए। आपने कहा फातिमा मेरी बेटी, मेरी लाडली, तू चाहती है तुझे खादिम दूं या तुझे कुछ और चीज दूं? एक खजाना निकला है, वो अर्श से निकला है। क्या अब्बा जान मुझे खादिम ना दें, खजाना दें? अल्लाह के नबी ने अमल बताया। साथ खादिम क्यों नहीं दिए? कि मैं तुम्हें अल्लाह के जात के अलावा किसी का मोहताज छोड़ना नहीं चाहता। फिर गई फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, या रसूल अल्लाह आपके पास बकरियां जानवर आए, मुझे दे दें। कहा फातिमा मेरी लाडली, तुझे जानवर दूं या आज अर्श का दरवाजा खुला है, लोहे महफूज में कुछ और चीज आई है, कुछ और अमल है, अमल दे दूं या तुझे बकरियां दे दूं? कहा नहीं अब्बा जान मुझे अमल दें, मुझे बकरियों की जरूरत नहीं। मेरे प्यारों अल्लाह के नबी ने सबको अमाल दिए हैं, छू मंतर नहीं किया, फू चल जा, चल जा, फू चाहे दुबई जा, चाइना जा, या रसूल घर में फाके हैं दुबई चला जा। एक हदीस नहीं मिलती मेरे प्यारों, अमल बताए अमल। एक साहब, या रसूल मेरे घर के हालात खराब हैं, का घर में पूरा सलाम कर, मुझ पे एक दरूद भेज और बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह इखलास पढ़। वो साहबी आए और कहा चंद दिन गुजरे, मेरे मोहल्ले को काफी हो गया।